السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل یہ آخری جمعہ ہے، اور عام طور پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس جمعے کے خطاب میں ماہ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے کلام کیا جائے۔ البتہ پے در پہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر کہ جن کے حوالے سے گفتگو کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے، اور جمعے کا ایک بڑا مقصد، خطاب جمعہ کا ایک بڑا مقصد یاد دہانی ہے۔ تو یہ یاد دہانی بھی کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین مکمل بھی ہے، اور کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا پیارا دین ہے، اور وہ رب کائنات نے عطا کیا ہے۔ آج دنیا میں شیطانی ایجنڈے کی تکمیل، دجالی تہذیب کا غلبہ، فحاشی عریانی، بے حیائی کی ترویج، عورت کی تذلیل، عورت کو کھلونا بنانا، کموڈٹی بنانا، ہوس کا نشانہ بنانا، اور دنیا کے کچھ مفادات کی خاطر حب جاہ کے نتیجے میں اور حب مال کے نتیجے میں اس عورت کو ایک تجارتی کموڈٹی بنا کر پیسہ ہڑپ کرنا، یہ سارے نظارے بے حیائی کے، فحاشی کے، استحصال کے، ایکسپلائٹیشن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں جب دین کی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں اور رب کائنات کے احکامات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اور زیادہ یقین بڑھتا ہے کہ اسی اسلام میں خیر ہے، اور اسی اسلام کے ماننے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے نظام کے قیام سے جان کا، مال کا، آبرو کا تحفظ ہو سکتا ہے، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے۔ اور جب بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے گی اور وہ اپنے حقیقی رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں آئیں گے، تبھی اپنی آخرت کی فکر کر سکیں گے، اپنی اصل زندگی کی فکر کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر یہ یقین اور اعتماد عطا فرمائے۔ صوبہ سندھ میں، سندھ اسمبلی میں ایک ہندو رکن اسمبلی نے شراب کی پابندی کے لیے بات رکھی، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، بغیرتی کی انتہا ہے کہ مسلمان ارکان اسمبلی نے مخالفت کی ہے، اس کی بغیرتی کی انتہا ہے۔ اب یہ بھی بات ہے جس پر کلام ہونا چاہیے۔ لاہور کا ایک کالج تھا، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور وہاں کی پرنسپل صاحبہ طالبات سے کلام کر رہی ہیں۔ کیا بیڑا غرق ہے آج ہمارے تعلیمی اداروں کا، جہاں بچے اور بچیوں کو ہم پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ایک خاتون جو پرنسپل، وہ خاتون جو ہے وہ طالبات کو کہہ رہی ہے کہ بچے زیادہ پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ تو ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو اس لیے تعلیمی اداروں میں بھیجنا ہے کہ یہ ان کو ایڈمونیشن کی جائے، میں جان بوجھ کے انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ان کو تعلیم دی جائے، یہ ان کو سکھایا جائے کہ آپ نے بچے زیادہ نہیں پیدا کرنے۔ شکر ہے بھی نکاح کا انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، ورنہ نکاح کے انکار کرنے والے بھی اس پاکستان میں موجود ہیں۔ 8 مارچ کو عورتیں مارچ کرتی ہیں، یہ ہائی اپس کے گھرانوں کی خواتین، مالدار گھرانوں کی خواتین، ایلیٹ کلاس کی خواتین، اسی کراچی میں فریئر ہال پر
اسلام آباد کی سڑکوں پر اور بڑے بڑے بینرز اٹھا کر نکاح نہیں کرنا ہے. یہ دجالی تہذیب ہے، یہ شیطان کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے کہ نکاح نہ ہو، نسل انسانی کا قافلہ آگے نہ بڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پر بھی بہرحال کلام کرنے کی ضرورت ہے. اور عالمی سطح پر جو ایپسٹین فائلز سامنے آئی ہیں ان کو کوئی ہم حتمی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہے، نہ ان کے کچھ جزئیات پر جانے کی ہم بات کر رہے ہیں. اصولی بات ہے کہ ان فائلز میں جو کچھ سامنے آیا ہے، جو مغربی تہذیب کا اصل چہرہ، جو دنیا میں انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والوں کا ابلیسی چہرہ بے نقاب ہو کر ہمارے سامنے آیا، وہ جو مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں، جو افغانستان میں، ایران میں اور دیگر مسلم ممالک میں کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کا استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، مسلمان عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ لے. ان حقوق کے چیمپئن بننے والوں کی تہذیب جو بے نقاب ہو کر سامنے آ رہی ہے، اور جس طرح پوری دنیا سے اس جنسی اسکینڈل اور ہوس پرستوں کا معاملہ اور مال کے غلاموں کا معاملہ اور صہیونیوں کی جو ڈیپ اسٹیٹ کے تحت دجالی تہذیب اس پورے عالم پر مسلط کی جا رہی ہے، وہ ہوس کے معاملات، وہ مال کی محبت کے معاملات، اور اس کے نتیجے میں جو چہرہ سامنے آیا، دنیا جہاں سے لڑکیوں کو جمع کر کے استحصال جو ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ عورتوں کے حقوق ادا کرو. یہ سارے دوغلے پن، یہ ڈویلٹی ہماری دینی اصطلاح میں تو منافقت کہتے ہیں، یہ کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائی ان سب پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سب کو پھر رمضان سے بھی جوڑ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال جمعے کے خطاب کے حوالے سے اگر ویژن کلیئر ہو اور دین کا تصور واضح ہو تو یہ سارے ہی پہلو ہیں جن پر کلام ہونا چاہیے. ورنہ عام طور پر تو یہ ہے کہ کچھ فضائل کی باتیں ہو جائیں، کچھ نفل اعمال بتا دیے جائیں. ہاں، نصف شعبان جس کو ہم شب برات کہہ دیا کرتے ہیں، اسی میں ساری بخشش ہو گئی، اس کے بعد کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں. رمضان میں کچھ اعمال انجام دے لو، 27 شب میں سب بخشش ہو جائے گی، اس کے بعد مسجدیں بھی ویران ہونا شروع ہو جائیں، اور عید کے دن کیفیت ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو ہمارا وہ مزاج نہیں ہے کہ آسان سی باتیں بتا کر، چند باتیں بتا کر اسی پر مطمئن کر کر جنت کے پروانوں کا معاملہ بیان کر دیا جائے. نہیں بھائی، یہ سب دین کے معاملات ہیں، یہ سب دین کے مسائل ہیں. بہرحال ان سب پر کلام کر کے آخر میں مختصراً ماہ رمضان کے تعلق سے بھی کچھ گفتگو یاد دہانی کے طور پر رکھنا مقصود ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے یہ جو عالمی سطح پر یہ ایپسٹین فائلز جو سامنے آئیں، اس شخص کا تعارف پیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں، نہ وہ سارا مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب زبان زد عام یہ باتیں ہیں، اخبارات میں سب کچھ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے. اس میں سے چند باتیں جو اخذ کی ہیں میں نے، اور بہت سے حضرات نے اس کو بیان کیا، اور یہ جمعے کے منبر کا تقاضا بھی کہ یہاں سے عوام کے سامنے باتیں بیان کی جائیں. وہ چند باتیں میں نے اشارتاً کی ہیں، تھوڑا سا اس کو کھولے لیتے ہیں. جو باتیں سامنے آ رہی ہیں بہت کچھ ہے، وہ ای میلز کے اندر بہت کچھ ہے، سیاست دانوں کے بارے میں، ملکی حالات کے بارے میں، بڑے بڑے بزنس مین ان کے بارے میں، مالداروں کے بارے میں، اشرافیہ کے بارے میں بہت کچھ ہے. اور ظاہر بات تو سب کا احاطہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو اصولی طور پر چند باتیں رکھ رہے ہیں. ایک وہ تہذیب کہ ہمارے ہاں سے بھی وہاں جانے والے امریکہ کے اندر سٹیزنشپ مل جائے، یورپ کے اندر سٹیزنشپ مل جائے، بھائی جناب بڑا اچھا وہاں پہ ویلفیئر سسٹم ہے، بڑے اچھے سسٹمز ہیں، بڑے اچھا نظام ہے، اسی کو جنت سمجھنے والے، اسی کو سب کچھ سمجھنے والے. وہ اللہ کے بندو ذرا اس تہذیب کے یہ چہرہ بھی جو سامنے آ رہا ہے اس کو دیکھ لو. وہاں رہنے والے ہر فرد کی مذمت نہیں کر رہے، مگر وہ تہذیب جس بنیاد پر کھڑی، خدا کے انکار پر، وحی کی تعلیم کے انکار پر، پیغمبروں کے رد پر، آخرت کے انکار پر، اس تہذیب کے شاخسانے کیا ہیں؟ وہ جن کو دنیا سمجھتی جناب یہ ایڈوانس ممالک ہیں، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، بڑی ریسرچ یہاں پر ہوتی ہیں، بڑے ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز یہاں پر موجود ہیں، بڑی ترقی یہاں پر ہو چکی، بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، بڑے سسٹمز انہوں نے ڈیولپ کر لی ہیں، یہ دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں. یہی نظارے سامنے تھے نا. گو کہ یہ آج نہیں بے نقاب ہو رہا اس تہذیب کا چہرہ، یہ آج نہیں ہو رہا، یہ مستقل ہوتا چلا آیا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھلتی نا. تو اب تو
ہزاروں کی تعداد میں پیجز اور ای میلز کے معاملات، تو ساری دنیا اس پر اب تحقیق کرے گی کیا کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے. ہم تو اصولی بات وہاں سے پک کر لیں. تو جس تہذیب کو اور جن ممالک کو ہم نے سمجھا ترقی یافتہ ہیں، یہ دنیا کے چیمپئن ہیں، یہ حقوق انسانی کے چیمپئن ہیں، یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، یہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں، یہ دنیا کے لیے نمونہ ہیں، آج یہ چہرے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور زبان جھجکتی ہے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے جو وہاں پر بیان ہو چکی ہیں، جو منظر عام پر آ چکی ہیں. تو اصولی بات کیا ہے؟ وہ مغرب جس کو ہم نے سمجھا، جس میں امریکہ، یورپ، اس سب کو شامل کر لیجئے. بنیاد ہے بے خدا تہذیب، خدا کے انکار پر چلنے والی یا پنپنے والی، پروان چڑھنے والی تہذیب. اور کیا مکروہ چہرے سامنے آ رہے ہیں. ابلیسیت کا ایجنڈا کیا ہے؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء. وہ شیطان تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات پر لگاتا ہے، کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ بے حیائی، برائی کی دعوت دیتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. اور جمعے کے خطبات میں آخر میں آیت ہم سنتے ہیں سورہ نحل میں، آیت نمبر 90، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ منکر سے تمہیں روکتا ہے، فحشاء سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے، بغی یعنی زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے. تو شیطان کی دعوت بے حیائی کی اور رحمان کی دعوت حیا کی دعوت ہے. اور دنیا میں اصل دو ہی دعوتیں ہیں، تو شیطان کی اور رحمان کی. جیسے دنیا میں پارٹیاں اصل میں دو ہی ہیں، لاکھ ہمارے سامنے ہزاروں ہوں، اصل دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان. یہ سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے 28 پارے کی پہلی سورت میں. تو اصل دو ہی دعوتیں، شیطان کی ہوگی یا رحمان کی. نظام بھی اصل میں دو ہیں، یا شیطان یعنی شیطنت پر مبنی نظام ہوگا یا رحمان کی تعلیم پر مبنی نظام ہوگا. اور یہی اصل ٹکراؤ ہے، پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. تو اس ابلیسی ایجنڈا میں بے حیائی کی دعوت، عورت کو گھر سے باہر نکال کر شب محفل بنانا اور باہر لا کر کھڑا کر کے کموڈٹی بنانا، لوگوں کی ہوس کو بیدار کرنا، بڑھانا، اور اس کی بنیاد پر تجارت ہو، اس کی بنیاد پر منی میکنگ ہو، اس کی بنیاد پر تجوریاں بھریں. تو عورت کو اس طرح پریزنٹ کیا جائے کہ ان ہوس کے ماروں کی ہوس بھی پوری ہو اور ان کی تجارت بھی چلتی رہے اور ان کی تجوریاں بھی بھرتی رہیں. یہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے. اس تہذیب میں رہنے والے یا ان ممالک میں رہنے والے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، وہ کہتے جناب تم عورتوں کا خیال نہیں رکھتے، یہ تم نے پردے میں رکھا ہوا ہے، عورتوں کو کارنر کر دیا ہے، وہ ترقی کے دور میں پیچھے رہ گئی. تو مسلمانوں کے عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ پاسداری اس کی نہیں کی جاتی، عورتوں کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جاتا ہے، ستم کیا جاتا ہے. یہی سنتے آئے نا. ہاں، اسلام آباد میں بھی اگر کانفرنس ہوئی تو دنیا کے ظلم کے بارے میں نہیں، فلسطین کے جینوسائیڈ کے بارے میں نہیں، صہیونیت کے ظالموں کے بارے میں نہیں، ٹرمپ کے ظلم کے بارے میں نہیں، عورتوں کے بارے میں. ہارٹ آف اسلام آباد میں بیٹھ کے ساری دنیا سے لوگوں کو جمع کر کے، جناب افغانستان میں اور فلاں فلاں ملکوں میں، فلاں فلاں علاقوں میں مسلمانوں کے ہاں عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے. یاد آ گیا؟ یہ کیا چہرہ سامنے آیا ہے؟ ساری دنیا سے لڑکیوں کو جمع کرنا، بچیاں جنہیں کہیں کم عمر لڑکیاں. ایک وہ طبقہ ہمارے ملک میں جو کم عمری کی شادی کی نفی کرتا ہے، اور ہمارے بے غیرت حکمراں قانون بنا کر بیٹھے ہوئے. اور یہاں ہارٹ آف دا یورپ میں اور امریکہ میں کیا دھندے ہو رہے ہیں؟ ساری دنیا سے کم عمر لڑکیوں کو جمع کر کے جنسی ہوس کا نشانہ بنانا، ان کو کموڈٹی بنانا، ان کو جو ہے وہ مال کمانے کا ذریعہ بنانا. تذلیل ہے عورت کی. اور یہ وہ مغرب میں ہو رہا ہے، اس امریکہ میں ہو رہا ہے جو دنیا کو جو ہے وہ عورتوں کے حقوق سکھاتا ہے. یہ چہرے ان کے بے نقاب ہو کر سامنے آ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں نے 2-3 الفاظ استعمال کیے تھے، حب مال کا مسئلہ اور حب جاہ کا مسئلہ. حب مال ہمیں پتہ ہے، مال کی محبت. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. بخاری شریف کی حدیث، قرآن کریم میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے. فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے. اس مال کی محبت میں ڈوب کر کہاں تک انسان جاتا ہے؟ خدا کو بھی بھلاتا ہے، خدا کے احکامات کو بھی توڑتا ہے، اور شرف انسانیت سے بھی گر جاتا ہے. پھر یہ مال ہی معبود بن جاتا ہے. کسی طرح بھی اس کا حصول ہو، چاہے انسانی اقدار کا ستیہ ناس ہو، اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو، معاشرت کی تباہی کی کاسٹ پر ہو، خالق کائنات کو بھلا کر ہو اور اس کے حقوق کو پامال کر کے ہو، جس بنیاد پر بھی ہو، اس کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی. یہ حب مال کا مسئلہ.
اور اس پاکستان میں جو بے حیائی کے معاملات تو بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے؟ گستاخیوں تک. اور ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ دینی طبقے سے وہ اس کے خلاف آواز نہیں بلند کر رہا ہے. اور پریشان ریاستی ادارے، چاہے ایف آئی اے والے ہوں، عدالت کے ججز ہوں، بڑے بڑے وکلاء ہوں، بعض وزراء ہوں، پریشان ہیں. اس سوشل میڈیا پر گستاخیوں کے معاملات، قرآن کریم کے بارے میں، رب کائنات کی ذات کے بارے میں، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں. اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں، مگر اب بھی ایک بڑا طبقہ دینداروں کا وہ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے. اور ایک لبرل طبقہ ہے جو ان ظالموں کو بچانے کی باتیں کر رہا ہے. اس کی جڑ اور بنیاد میں بھی ایک نقطہ کیا ہے؟ وہ مونیٹائزیشن کا معاملہ اور وہ کمائی کا معاملہ. وہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے دجالی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، شیطانی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، کہ ان سارے دھندوں کے ذریعے مال 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 ملے گا تمہیں. یہ مال کی محبت کہاں لے جا رہی؟ ایمان جا رہا ہے. اس سے آگے بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں. تو ادھر بھی بے نقاب ہو رہا ہے یہ چہرہ، ابلیسی چہرہ، اور اس تہذیب کا گند کھل کھل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور ادھر بھی مال کی محبت میں نے اس کیا بہت بنیادی بیماری ہے. اسی طرح حب جاہ کا مسئلہ، جاہ کہتے ہیں منصب کو. شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ آدم کو تو نے اللہ بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، میں اعلیٰ یہ افضل، میں سجدہ کیوں کروں؟ یہ حب جاہ کا مسئلہ تھا. منصب مجھے ملے اس کو کیوں مل گیا؟ خلافت مجھے ملے اس کو کیوں مل گئی؟ مقام مجھے ملے اس کو کیوں مل گیا؟ یہ حب جاہ بھی شیطنت کے کردار کا ایک ستون ہے. یہ شیطنت کے کریکٹر کا ایک پلر ہے. حب جاہ، منصب مجھے ملے. تو دنیا میں، دنیا پر رول کرنے والے، دنیا پر قبضہ کرنے والے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، چاہے انسانوں کو جانور بنا دیا جائے. یہود کا تو معاملہ یہی ہے. وہ تو کہتے ہیں سارے باقی نان جیوز تو جینٹائلز ہیں، غیر یہودی جینٹائلز ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں. اور اس پورے ایپسٹین فائلز کے اندر جو بات ہے، اس کے پیچھے بھی وہ سارا وہ یہود کا دماغ، اور کس طرح مالیات کے ذریعے سے اور مال کے جال کے ذریعے سے اور ہتھ کنڈے کے ذریعے سے اور عورت کو نمایاں کر کے اور یہ ہوس کا نشانہ بنا کر کس طرح قابض کر کے اپنے مفادات کی تکمیل، اس میں گریٹر اسرائیل کا بھی قائم ہونا وہ شامل ہے. یہ باتیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اچھا، میں نے جو ذکر کیا، بلکہ ایک اور بات بھی ہے، جن حضرات نے زیادہ تفصیل سے ان ساری تفسیرات کو دیکھا ہے، یہ بھی ذکر آیا ہے کہ انہی ایپسٹین فائلز کے اندر یہ باتیں بھی بیان ہوئی ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر یہ جو ایکسٹریمسٹ مسلمان ہیں، یہ شدت پسند مسلمان ہیں. عام جملے کیا مشہور ہیں؟ جو پولیٹیکل اسلام کی باتیں کرتے ہیں. یہ دو الفاظ ہمارے لبرل بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے سیکولر بھی استعمال کرتے ہیں. او جی پولیٹیکل اسلام نہیں چاہیے. بھائی اسلام از اسلام. یہ کیا پولیٹیکل اسلام، ریڈیکل اسلام، ایکسٹریمسٹ اسلام، مودودی صاحب کا اسلام، ڈاکٹر اسرار کا اسلام، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ لوگوں کی ٹرمینالوجی ہے، اسلام کی تو نہیں. اسلام از اسلام. یہ دنیا کے جن کے مفادات، دنیا میں جن لوگوں کے مفادات اس ظالمانہ نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو خطرہ اگر ہے تو اسلام سے ہے، اسلام کے نظام سے ہے، جو خالق کا عطا کردہ نظام ہے، جو جان مال آبرو کے تحفظ کی بات کرتا ہے، جس نے شرعی سزائیں بھی بتائی ہیں تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہے، جس نے نکاح کا پاکیزہ بندھن بھی عطا کیا تاکہ فطری خواہش جائز طریقے پر مکمل ہو، جس نے اولاد کے حصول کی تعلیم بھی عطا کی ہے، جس نے محرم نامحرم کی تمیز بتائی ہے، جس نے پردے کے احکامات بتائے ہیں، جس نے عورت کو پروٹیکشن عطا کی ہے، جس نے عورت کے اصل مقام کو اس کا گھر قرار دیا ہے، جس نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، مرد کو قوام بنا کر کفالت کی ذمہ داری جس پر ڈالی ہے، اس اسلام کے عادلانہ نظام سے ان دنیا پرستوں کو جو دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں خطرہ ہے. تو وہ لکھوا رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی انسانیت کو خطرہ ہے یہ ریڈیکل اسلام کی باتیں کرنے والوں سے، یہ ایکسٹریمسٹ اسلام کی باتیں کرنے والوں سے، یہ پولیٹیکل اسلام کی باتیں کرنے والوں سے. یعنی وہ مسلمان یا وہ دینی جماعتیں یا وہ مسلمان طبقات جو اسلام کو ایز اے کوڈ آف لائف، ایز اے نظام زندگی، سسٹم آف لائف مانتے بھی ہیں اور پریزنٹ بھی کرتے ہیں اور اسلام کے نفاذ و غلبے کی بات بھی کرتے ہیں، ان دنیا پرستوں کو، ان باطل پرستوں کو، ان دجالی تہذیب کے ایجنٹس کو، ان شیطان کے ایجنٹس کو اس اسلام سے خطرہ ہے.
جو انسانوں کی جان، انسانوں کے مال، انسانوں کی آبرو کی تحفظ کی بات کرتا ہے. یہ بھی لکھا ہوا ان فائلوں کے اندر. تو ہمیں اور کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور کھل کر سامنے آنا چاہیے. یہ اتنا ظلم دنیا کی ان لڑکیوں اور بچیوں پر، یہ ظالم ہوس کے مارے، اس ظلم کے خلاف بات کرنی چاہیے اور اسلام کی صحیح تصویر پریزنٹ کرنی چاہیے. میں نے چند آیات شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. اللہ نے اسلام نعمت کے طور پر دیا ہے. یہ تو دجالی تہذیب ہے، یہ شیطان کے ایجنٹس ہیں، یہ زحمت بنے ہوئے دنیا کے لیے. یہ ظالم، ان کے مکروہ چہرے کھل کر سامنے آ گئے. اللہ نے اسلام نعمت کے طور پر دیا. یہ نعمت افراد کے لیے بھی ہے، یہ گھرانوں کے لیے بھی ہے، یہ معاشروں کے لیے بھی ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہے. جس دین نے کتے کو پانی پلانے پر اجر بتایا ہو، جس دین نے ایک بلی کو باندھ کر جب وہ مر گئی ایک عورت کو عذاب بتایا ہو، حدیث میں ہے، جس دین نے کتے اور بلیوں کے تحفظ کی بات کی ہے، اس دین نے انسانوں کے تحفظ کے لیے، ان کی جان، ان کا مال، ان کی آبرو کے تحفظ کے لیے کیا خوبصورت تعلیم عطا کی ہوگی. آج ہمیں یقین نہیں اس چیز کا، اور انہیں ڈر ہے اسی چیز کا. ہمیں یقین نہیں اس چیز کا، مسلمانوں کو اور ان دنیا کے دہشت گردوں کو، ان دنیا کے ظالم اور جابروں کو اسی اسلام سے خطرہ ہے. اور انہی کے پروردہ ایجنٹس ہمارے ملک میں بھی بیٹھے ہیں کچھ لوگ، لبرل، سیکولر، شرعی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، شریعت کی بات میں رکاوٹ ڈالنے والے اور شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بننے والے. اب آئیے دوسری بات، کراچی ہم بیٹھے ہیں، یہ سندھ اسمبلی قریب میں ہے، اور ایک ہندو رکن سندھ اسمبلی کا وہ کھڑا ہو کے کہتے شراب پر پابندی لگنی چاہیے. اور یہ بات پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے، اس سے قبل قومی اسمبلی میں بھی ہو چکا ہے. وہاں بھی ہندو رکن نے پیش کیا. ہم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام، ڈوب مرنے کا مقام. قومی اسمبلی میں کھڑا ہو رہے ہندو رکن اسمبلی کا، سندھ اسمبلی میں کھڑا ہو رہے ہندو رکن اسمبلی کا، اور بات وہ کر رہے بھائی شراب پر پابندی لگاؤ. اور مخالفت کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ مسلمان اراکین اسمبلی. وزیر کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمارے سندھ میں ایک، وہ جناب بڑے مسئلے ہو جائیں گے. اچھا، شراب کی پابندی سے مسئلے ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم کے نفاذ سے مسئلہ ہوگا. Who are they then؟ کون ہے پھر یہ لوگ؟ یہ کس کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں؟ کس کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو شیطان کا ایجنڈا ہے. اَيُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت، دشمنیاں، نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے. یہ تو شیطان کا ایجنڈا ہے. اور شراب کا خاتمہ ہو یہ رحمان کا حکم ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہوگے نہیں. یہ سورہ مائدہ ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے بھائی، پڑھے نا اس کو. اس سورۃ البقرہ کی آیت، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں اللہ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا. شیطان کا ایجنڈا بھی بتایا. وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کی تباہ کاریوں پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے ابھی. ام الخبائث سے، برائیوں کی جڑ ہے. اور رحمان کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں. تو اگر آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ مسلمان اراکین اسمبلی اور ان کے وزراء اور یہ ہمارے حکمران نیچے سے اوپر تک سب کی بات کر رہا ہوں، یہ اگر اس طرح کی قراردادوں کو رد کر رہے ہیں تو کس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے؟ کس کا؟ بولے بھائی، شیطان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. تو ایپسٹین فائل سے کیا نکل کر آیا؟ شیطانی ایجنڈا، دجالی ایجنڈا. اور مملکت خداداد پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے حکمراں کیا کر رہے ہیں؟ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل. وہ خدا کو جواب نہیں دینا ہے، مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے. سنیں اللہ کا کلام، سورہ حج کی آیت نمبر ہے 41. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جنہیں ہم زمین میں تمکن اختیار عطا کریں گے، اتھارٹی مل گئی، اختیار مل گیا، کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی، حکمرانوں کا نماز ادا کرنا. تفصیلات آتی نہیں، پھر کبھی بات کر لیں گے. زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا پورا نظام ہوگا. نیکی کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے. طاقت ہے تمہارے پاس. اور اگر آج اس ملک میں طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، آج اس ملک میں اگر طاقت اور کسی طبقے کے پاس ہے، کسے باشد، چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھا ہوا ہو،
وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے جن کے پاس اختیار قانوناً، یہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اور آگے اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ میں نے بھی جواب دینا، آپ نے بھی جواب دینا، ان حکمرانوں نے بھی جواب دینا ہے۔ رحمان کا ایجنڈا پورا کر رہے تھے یا شیطان کا ایجنڈا پورا کر رہے تھے؟ لاہور کا ایک کالج تھا، یونیورسٹی کا درجہ مل گیا، خاتون پرنسپل، اور وہاں کی طالبات کو خطاب کیا جا رہا ہے بیٹا آپ نے بچے زیادہ نہیں پیدا کرنے ہیں، یا بچے ہی پیدا نہیں کرنے۔ میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا شکر ہے بھی نکاح کا تو تصور مانا جا رہا ہے، نکاح کے بعد ہی یہ معاملہ ہوتا ہے، اور زنا کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، وہ تو حرام کاری ہے وہ تو وہاں کہا جا رہا ہے جی بچے زیادہ نہیں پیدا کرنے۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کہاں سے ہے ہمارے ہاں؟ محمد رسول اللہ کی حدیث تو بہت واضح، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، کمال کمال کی بات۔ آج جس ڈگر پہ اس پوری انسانیت کو ڈالا جا رہا ہے اس کے بالکل بالمقابل محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ ہمیں بچپن سے کیا پڑھایا گیا؟ جناب وہ سب ستارے کا آفس، یہ فیملی پلاننگ والے، یہ فلاں کلینک، یہ فلاں کلینک، یہ بات ہے وہ بات ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بچے دو ہی اچھے، یہی کہتے ہیں نا؟ بھارت میں کہتے تھے ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، بچے دو ہی اچھے، اور بیٹیاں پسند نہیں۔ یہ تو شیطانی ایجنڈا ہے، یہ تو مشرکین مکہ کی حرکت تھی کہ بیٹیاں پسند نہیں۔ ذرا آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ فیٹس یعنی جو شاید جنم پا رہی ہے، پرورش پا رہی ہے ماں کے بطن میں، یوٹرس میں، یہ فیٹس، یہ لڑکی ہے، چلو بھائی حمل کو ضائع کروا دو، اللہ اکبر۔ اور 4 مہینے کے بعد حمل اگر جان بوجھ کر ضائع کروایا جا رہا ہے، یہ قتل کے مترادف ہے بالکل۔ یہ سارا شیطانی کا ایجنڈا ہے بھائی۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن، میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس کے ذریعے سے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ کثرت اولاد، میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے سے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ حضور تو فخر کریں گے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ بچے نہیں ہونے چاہیے، پھر کہا جا رہا ہے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری شیطانی تہذیب ہے بھائی، دجالی تہذیب ہے۔ اور ہمیں محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین والآخرین فرما رہے ہیں علیہ السلام، اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ اب بتائیے کس کی مانے؟ اللہ، بٹ نیچرل رسول اللہ کی ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ماننی۔ اور یہ پاکستان میں لاہور میں ایک سارا تماشا بسنت کا ہو چکا، وہ کچھ بعد میں پچھلے جمعے میں خطاب کر چکا ہوں لاہور میں، موقع اس وقت نہیں۔ تماشا لاہور میں ہوا بسنت کا، اب تماشا کرکٹ کا چل رہا ہے، لگائے رکھو انہی کے اندر، لگائے رکھو انہی کے اندر، لگائے رکھو انہی کے اندر، انہی چکروں میں رہے۔ حقیقت حال ان کے سامنے نہ آئے، ظلم ان کو دکھائی نہ دے، جو ہے بربادی ان کو دکھائی نہ دے، ذرا کوئی احساس پیدا نہ ہو جائے کسی اصلاح اور کسی انقلاب کو برپا کرنے کا۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی اس کو حکمراں کی ساحری۔ لگائے رکھو ان کو بسنت کے چکر، لگائے رکھو ان کو کرکٹ کے دھندے کے، لگائے رکھو ان کو سوشل میڈیا پر، لگائے رکھو کسی اور لالی پاپ کے اندر، تاکہ ان کو یاد ہی نہ ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ محمد کے غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری امت کے افراد ہیں۔ اللہ نے سوالات کو چنا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، اور ختم نبوت کے بعد اللہ فرماتا ہے ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ بھول جائیں یہ لوگ، انہیں دنیا کو لیڈ کرنا تھا، دنیا کی رہنمائی کرنی تھی، دنیا کی طرف ہدایت کا پیغام پہنچانا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، انسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تم نے اپنی نہیں، دوسروں کی بھی فکر کرنی، سارے عالم کی فکر کرنی، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے بدی سے روکنا ہے۔ بھول جائیں یہ لوگ، ان کو اپنا منصب یاد نہ رہے، اپنی وقعت، اپنی اہمیت یاد نہ رہے۔ لگائے رکھو کھیل دھندوں کے، لگائے رکھو بسنت کے اندر، لگائے رکھو کرکٹ کے اندر، لگائے رکھو سوشل میڈیا پر، اور اسی چکر کے اندر یہ مر کے دنیا سے چلے جائیں۔ یہ حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرے، بے مقصد زندگی بسر کریں۔ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں، جو مغرب کی بات اور امریکہ کی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کریں، کوئی بڑا مشن، کوئی بڑا ویژن، کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑا گول، کوئی بڑا ٹارگٹ نہ رہے ان کے سامنے، لگائے رکھو ان چکروں کے اندر۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی ٹیکٹکس بھی ہیں بھائی،
جیسے کہ وہ عالمی دہشت گرد ہیں، وہ عالم پر جو ہے وہ قابض ہونے کے منصوبے بناتے ہیں، ہمارے والے ہمارے یہاں بناتے ہیں، لگائے رکھو انہیں چکروں کے اندر۔ اور خدا کے بندو جاگو، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے حکم کلمہ پڑھتے ہیں بھی، اللہ ان کو بھی ہدایت، وہ مرنا ہے جواب دینا اللہ کو، ہم نے کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آج دی ہوئی عقل، آج اللہ کا عطا کردہ فہم، اللہ کی دی ہوئی یہ انٹلیکٹ، اللہ کی دی ہوئی یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیتیں، یہ ریسورسز، یہ وسائل، آج ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ شیطان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یا رحمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے؟ اس بات کی یاد دہانی، اس بات کی یاد دہانی، اس بات کا بڑا ریمائنڈر، اس کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا، اس کام کے لیے لوگوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو، اس کام کے لیے لوگوں کو موٹیویشن انسپریشن ملے، اس کام کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، کیا ہے رمضان؟ اپنی روح کو بیدار کرنے کا موقع۔ روزے کے ذریعے یہ تمہارا جو جسم ہے، تم اسی کے غلام نہ بن جاؤ، تم نرے حیوان نہیں ہو۔ آنکھیں جانوروں کے پاس بھی ہیں، کان جانوروں کے پاس بھی، ہاتھ پیر جانوروں کے پاس بھی، تمہارے پاس بھی فرق کیا ہوا؟ پھر فرق ہے، تم جانور نہیں ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ خلقت بیدی، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا، ونفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم، انسان کو تکریم عطا کی ہے، بنی آدم کو تمہیں خلافت دے کر زمین پر بھیجا ہے، اپنی نمائندگی کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ اور یہ محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اعلیٰ ترین امت ہے دنیا میں جو کھڑی کی گئی ہے۔ تم محض جسم کے غلام نہ بنو، تم نرے حیوان نہیں ہو کہ کھا لیا پی لیا موج اڑا لی، نہ تمہارے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، اس روح کی بنیاد پر تمہارا شرف ہے، عزت ہے، وقار ہے اللہ کے نگاہوں میں۔ اس روح کو بیدار کرو رمضان میں روزے کے ذریعے سے۔ اچھا، دن میں تو روزہ رکھو تاکہ روح بھی بیدار ہو، دن میں روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ مزید تفصیلات آئندہ جمعے میں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اور ساتھی بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں کیا کرو؟ ہم نماز تراویح کہیں، صلاۃ التراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، حضور تو پورا سال تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ امت کے لیے اس کی ایک اجتماعی شکل تراویح شکل میں آ گئی ہمارے سامنے۔ اب رات کو قرآن سنو، یہ دن میں روح کو بیدار کرو گے تو روح کو اس کی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتی، وہ تو روح کی سزا ہے، نفس کی غذا ہے، برائی کی طرف لے جانے والی شے ہے۔ نہیں، روح پاک شے ہے، من امر ربی، رب کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے، اور اس کی غذا بھی رب کی طرف سے آئے ہوئے کلام سے پوری ہوگی جو کہ قرآن ہے۔ انسانی روح کے لیے روح کا لفظ قرآن پاک میں ہے، وحی کے لیے قرآن پاک میں روح کا لفظ آتا ہے۔ لانے والے فرشتے جبرائیل کو روح الامین کہا گیا ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، سبحان اللہ۔ روح محمد نے روح قرآن کی وحی کا وصول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روح الامین کے ذریعے۔ روح محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم روح قرآن کی وحی کا وصول کیا ہے روح الامین جبرائیل کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی روح کی غذا اس روح یعنی قرآن سے پوری ہوگی۔ پہلے روح بیدار تو کرو، روح بیدار ہوگی، بچہ جاگتا ہے تو غذا مانگتا ہے، ہم صبح بیدار ہوتے تو بھوک لگتی ہے، روح بیدار ہوگی تو غذا مانگے گی۔ پہلے روح کو بیدار کرو دن میں، اور رات میں اس کو قرآن سناؤ تاکہ یہ روح توانا ہو جائے، تاکہ تم نرے حیوان نہ بنے رہو، تم بڑا مقصد سامنے، بڑا ویژن سامنے رکھو۔ اور ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں کس معنی میں؟ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا امتی بنایا گیا ہے، اس سارے عالم کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ اور یہ رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان ایک متحرک مہینہ ہے، مسلمانوں کی مجاہدانہ تربیت ہے۔ دن بھر کا مشقت و بھرا روزہ بھی ہے، پھر رات کا قیام بھی ہے، اور طویل قیام ہونا چاہیے۔ بارہا یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی، آئندہ بھی آتی رہے گی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت سارے اعتبارات سے ان پر اللہ کا فضل ہوا۔ ایک بہت بڑا فضل دورہ ترجمہ قرآن۔ بھائی حضور کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتی، صحابہ کی پوری راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتی۔ ہم تو 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گئے، پوری رات جاگتے، کھاتے پیتے، کرکٹ کھیلتے، ٹورنامنٹس کھیلتے، گھومتے پھرتے، شاپنگ کرتے، مڈ نائٹ ڈیلز ہوتی ہے، سحری ڈیلز ہوتی ہے، یہی چل رہا ہوتا ہے۔ نو، رمضان تو کھانے پینے کا مہینہ تھوڑی، سیر سپاٹے کا مہینہ تھوڑی، کھیلنے کودنے کا مہینہ تھوڑی، رمضان تو متحرک مہینہ ہے۔ تو رات میں قرآن کی تلاوت تو ہو جاتی، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے بھائی سمجھ تھوڑا ہی آتا ہے،
تو چلو قرآن کا ترجمہ بھی ہو، قرآن کی تشریح بھی ہو، اور رات ہماری قرآن پاک کے ساتھ بسر ہو، سمجھ میں بھی آئے گا، طلب بھی ہوگی، تڑپ بھی ہوگی، دعا کریں گے، مانگیں گے، اللہ ہدایت بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ کے رسول کا رمضان کیسا متحرک رمضان تھا، غزوہ بدر رمضان میں سجا، فتح مکہ رمضان میں ہوئی۔ یہ دو بڑے بڑے ایونٹس رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں، ایک سے باقاعدہ آغاز قتال کا حضور کے دور میں، اور ایک میں فتح مکہ، وہ سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو رہا ہے۔ یہ دونوں معرکے رمضان میں سجے۔ شوال 3 ہجری میں احد کا میدان سجا ہے، شوال 5 ہجری میں احزاب کا میدان سجا ہے۔ شوال آتا ہے رمضان کے بعد، غلبہ دین کی جد و جہد جاری تھی، تیاری ماہ رمضان میں ہوئی ہوگی، تو شوال میں سجا احد کا میدان 3 ہجری میں، شوال میں سجا احزاب کا میدان 5 ہجری میں۔ تو حضور کے دور کا رمضان اور بھی واقعات ہیں، متحرک رمضان ہے۔ ہمارا خیال ہے تھوڑا زیادہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تو روزہ ہوا، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک کیا ہوتا ہے؟ آل یو کین ایٹ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دس از ناٹ دا کیس، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بھائی۔ سونا زیادہ، کہاں سے سونے کا معاملہ آ گیا بھائی؟ سیزن ہے ہمارا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، ہر رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے۔ یہ ایمان والوں کا موسم بہار آ گیا، ایمان والوں کے لیے سیزن آ گیا۔ سیزن میں آرام زیادہ ہوتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے؟ سیزن سمجھ آتی ہے نا بھائی؟ تو یہ رمضان تو سیزن ہے میرا اور آپ کا، کام زیادہ ہوگا، آرام کم ہوگا، اور اجر زیادہ ملے گا۔ تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے رمضان، اللہ اکبر، دجالی تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے رمضان، روح کو بیدار کرنے کے لیے رمضان، اللہ کو پا لینے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رمضان، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے رمضان، ایک مجاہدانہ تربیت کے حصول کے لیے رمضان، اور امت کھڑی ہو جائے، بیدار ہو جائے، اور مشن کے لیے کھڑی ہو جائے، اس کے لیے رمضان۔ اللہ یہ رمضان ہمیں عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور ابھی سے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔